وبه نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں سونا تھا نہ چاندی تھی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں سونا تھا نہ چاندی تھی، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شہد آئی، الٹ دیتے تھے تخت و قیصریت اور دارائی، سلام اس ذات پر جس کے پریشاں حال دیوانے، سلام اس ذات پر جس کے پریشاں حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے، سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس فخر دورہ پر، سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس فخر دورہ پر، ہزاروں جس کے احسانات ہیں دنیا طاقت پر۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تھی۔ کیونکہ ہم سب لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت وہ ذات ہے کہ جس کے تذکرے اللہ رب العزت والجلال نے اور جس کے عظمت شان کو رب ذی شان نے پیدا ہونے سے پہلے بیان فرمایا۔ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو رب ذی شان نے پیدا ہونے سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں ہے، اس روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے جس کی پیدائش سے پہلے ان کی عظمت شان کو اللہ رب العزت والجلال نے بیان فرمایا ہو۔ لیکن ہاں، ہمارے اور آپ کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ کے نبی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و توصیف یہ ہم سب کے لیے انتہائی عظیم سعادت اور خوش بختی ہے۔ ہماری زندگی کے کچھ لمحات، ہمارے شب و روز کے کچھ ساعات اور حیات مستعار کے کچھ اوقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزر جائیں، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے ہمارے دل اور دماغ معمور اور شاداب ہو جائیں، ایک امتی کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ واقعہ یہی ہے، ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، یعنی اپنے حبیب کا، اپنے محبوب کا اگر کوئی انسان ذکر کر رہا ہوتا ہے تو گویا کہ ایک اعتبار سے وہ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب کے اوپر بے شمار حقوق ہیں،
بے شمار احسانات ہیں اور بے شمار حقوق ہیں۔ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کی تعریف کی جائے، اور اگر ہم کوئی تعریف بھی کرتے ہیں تو یہ ڈر ہم سب کو ہے کہ پتہ نہیں کہیں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں اور ان کی شان میں کہیں کوتاہی نہ ہو جائے۔ چونکہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یہ جمیل اور یہ حسن والے اور یہ انسانوں کے سردار، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر۔ ہاں، اگر چاند کو، سورج کو، چاند کو اگر روشنی ملی ہے، نور ملا ہے، من وجهک المنیر لقد نور القمر، تمہارے چہرے سے، یعنی اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ان کو نور ملا ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقا، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ ہم اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعریف خود اللہ رب العزت والجلال نے فرمائی ہے۔ ہماری کیا بساط کہ ہم ان کی شایان شان، ان کا تذکرہ کر سکیں، ان کا ذکر تو اللہ رب العزت والجلال نے خود ہی فرمایا ہے، بلکہ چہار دانگ عالم میں اپنے حبیب کے ذکر کے پرچم کو لہرا دیا، مشرق ہو کہ مغرب، شمال ہو کہ جنوب، خشکی ہو کہ تری، آبادی ہو یا ویرانہ، جن و انس ہو یا دیگر مخلوقات، کس نے نہیں کیا اور کہاں کہاں نہیں کیا، کلمے میں، اذانوں میں، نمازوں میں، دوست ہوں کہ دشمن، اپنے ہوں کہ بیگانے، سبھی ان کی عظمت و رفعت کے ترانے گنگناتے نظر آتے ہیں۔ اور یہی مطلب بھی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا کہ ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ کہیں بھی آپ دیکھ لو جہاں اللہ رب العزت والجلال کا ذکر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنے حبیب محمد عربی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں ذکر فرماتے ہیں۔ دشت میں، دامن کوثر میں، میدان میں ہے، بحر میں، موج کی آغوش میں، طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکر دیکھے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ساقی کوثر شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی ہے، جو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے، وہ اسی ماہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ ہزار بار بسوئم، ہماری کیا بساط کہ ہم اپنے حبیب کا تذکرہ کر سکیں۔ ہزار بار بسوئم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بھی دھوئیں گلاب و مشک سے ہم، ہزار بار بسوئم دہن ز مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، کہ ہزار بار بھی دھوئیں گلاب مشک سے ہم، میری زبان کہاں تیرا نام پاک کہاں، بہت ہے دل میں تمنا کہ اڑ کے جا پہنچوں، تیرا دیار کہاں اور مشتخاب کہاں۔ تو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اور آپ کے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور ان کی تعریف بماگ دوہل ان کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ بے شمار حقوق ہیں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امتوں پر۔ ان تمام کے تمام حقوق کو اور ان تمام کے تمام احسانات کو اگر سمویا جائے، اگر کسی چیز کے اندر ان کو پیوست کیا جائے، سمویا جائے، تو تین چیزوں کے اندر ان کو سمویا جا سکتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے اندر سب سے زیادہ اگر محبت ہو تو اپنے حبیب احمد مجتبیٰ محمد عربی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، چونکہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ، ہمیں محبت اپنے گھر سے بھی ہوتی ہے، ہمیں محبت اپنی اولاد سے بھی ہوتی ہے، ہمیں محبت اپنے کاروبار سے بھی ہوتی ہے،
ہمیں محبت اور اپنے بیوی بچوں سے بھی ہوتی ہے، لیکن اس بات کا تقاضا اور اس کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب ایک طرف اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اور دوسری طرف اپنی اولاد کی محبت ہو۔ اس وقت نکل کر کے بات سامنے آئے گی کہ ہم نے اپنے حبیب محمد عربی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کیا ہے یا اس کے علاوہ اپنی اولاد سے محبت کیا ہے۔ چونکہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک وہ انسان کامل مومن والا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے دل کے اندر میری محبت اس کے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اس کے اپنی اولاد سے بھی زیادہ، تمام الناس اجمعین، تمام لوگوں سے جب تک نہ ہو جائے تب تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ آپ کہیں یہ نہ محسوس کرنے لگے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہونی چاہیے وہ محبت اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ کیسے ہوگی؟ میں ایک موقع پر بدر کا میدان ہے، اسلام کا سب سے پہلا معرکہ، سب سے پہلا جہاد، سب سے پہلی جنگ بدر کا میدان ہے۔ بدر کے میدان میں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ واقعہ لمبا ہے میں بہت مختصر اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بدر کا میدان ہے، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 بدریین جن کو کہا جاتا ہے، بدریین صحابہ جو ہیں، یعنی 313 کو لے کر کے بدر کے میدان میں تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے خوب اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ ہمیں آج فتح نصیب فرما، ہمیں آج قوت اور طاقت نصیب فرما۔ اے اللہ یہ 313 لوگ ہیں، یہ 313 صحابہ ہیں، اگر آج یہ قتل ہو گئے، آج اگر ان کا انتقال ہو گیا اور اگر آج یہ تیرے راہ میں مار دیے گئے تو کل اس روئے زمین پر کوئی کلمہ پڑھنے والا نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی بدر کے میدان میں ایک خیمہ بنایا گیا، چھپر نما چھپر ڈال دیا گیا، اور یہ عرض کیا گیا کہ اللہ کے نبی سرکار، چونکہ جو امیر ہوتا ہے تو اب ہر ایک انسان کو اس سے حاجت ہوتی ہے، کوئی بھی امیر ہوگا، جیسے مثال کے طور پہ ہمارا امیر جماعت کا ایک امیر ہے، تو اگر 10 ساتھی ہیں، 15 ساتھی، تو ہر ایک ساتھی جو بھی پوزیشن ہے یا جو بھی تکلیف ہے یا جو بھی دقت ہوتی ہے وہ اپنی دقت اور اپنی پریشانی کو اپنے امیر کے سامنے بیان کرتا ہے، کسی اور کے سامنے بیان کرنے سے اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے ایک خیمہ بنایا اور خیمہ بنا کر کے چھپر ڈال دیا، اور یہ لوگوں میں بات کو بالکل بیان کر دیا اور اعلان کر دیا کہ جتنے بھی صحابہ ہیں، جو بھی ضرورت ہو، جو بھی پریشانی ہو اور جو بھی دقت ہو، جو بھی اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا ہو وہ اس خیمے کے اندر چلائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لے، اور آ کر کے یہاں پوری بات اس کی سنی جائے گی۔ اس خیمے کے پاس، اس خیمے کی دیکھ بھال کے لیے اگر کسی کا انتخاب ہوا تو وہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر رہیں گے اور رہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دیکھ بھال کریں گے، خیمے کی بھی دیکھ بھال کریں گے۔ ایک موقع پر پھر اس کے بعد ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور مشرکین کی طرف، کفار کی طرف، قریش کی طرف سے جہاد کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تو ایمان نہیں لے کے آئے تھے، وہ ادھر سے تشریف لا رہے ہیں، اور کس کے مقابلے میں؟ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ کون؟ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات آئی چلی گئی، لڑائی ہوئی، جو بھی ہوا، اس کے بعد جب پھر وہ ایمان کے اندر داخل ہوئے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان کے اندر مشرف اسلام ہو گئے، ایمان کے اندر داخل ہو گئے، تو ایک موقع پر اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، یعنی اپنے والد محترم سے کہنے لگے کہ بدر کے میدان میں آپ ہمارے موقع پہ آ گئے تھے، لیکن میں نے باپ ہونے کا ناطے سے
آپ کو میں نے اپنا باپ سمجھا، باپ کے ایک رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ اگر آپ کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا تو میں نہیں چھوڑتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا تھا، وہ جواب میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہر ایک انسان آج سیرت کے جلسوں کا انتخاب اور انعقاد بڑے زور و شور کے ساتھ کر رہا ہے۔ واقعی اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہے۔ محبت صرف زبان سے نہیں ہوتی ہے، محبت سو اعمال سے ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے جو کر کے دکھایا ہے، جو بتلایا ہے، اس پہ انسان پورے طور پہ 100% عمل کر رہا ہے، عمل پیرا ہے، یا اس پہ عمل پیرا نہیں، بات تو یہاں آ کر کے ختم ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اب میرا جواب آپ سنیے کہ میرے دل کے اندر کیا ہے۔ تم نے یہ کہا کہ آپ نے باپ کے رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے تم نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ قسم خدا پاک کی، اگر میرے سامنے تو آ جاتا اور مجھے پتہ چل جاتا کہ یہ میرا بیٹا یعنی عبد الرحمن میرے مقابلے میں اور اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو جسم سے جدا کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو اس وقت میں نہ جانتا اور میں اس رشتے کو تار تار کر دیتا اور میں تجھے زندہ بالکل تیرے جسم کو، تیرے سر کو تیرے جسم سے جدا کر دیتا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ باپ اور بیٹے کے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دوسری بات، اور اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اور صرف محبت کافی نہیں ہے۔ جیسے آج کل ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، خیر اپنے خطہ اجار کے اندر دوسرے فرقے کے لوگ یعنی بریلویت طبقے کے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں۔ آپ جب کہیں باہر جائیں گے نا تو اس وقت آپ کو محسوس ہوگا کہ یار لاکھوں کے مجمع ہے جو جلوس نکال رہا ہے، کتنی بڑی پبلک ہے جو بالکل اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبت کا دم بھر رہی ہے۔ میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ صرف اور صرف محبت سے کام نہیں چلے گا میرے بھائی، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت بھی ہونی چاہیے۔ واقعہ لمبا ہے، میں چھوٹی سی بات آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر تک، 40 سال کی عمر میں ایک پہاڑی پہ تشریف لے گئے یعنی کوہ صفا پہ، اور جا کر کے وہاں پر یہ اعلان کیا کہ اے لوگوں تمام کے تمام یہاں آ کر کے اکٹھا ہو جاؤ۔ یعنی اس وقت اونچے اونچے محلات بھی نہیں تھے، تمام کے تمام جتنے بھی وہاں لوگ موجود تھے، چاہے وہ ایمان کے اندر داخل ہوئے ہوں اور چاہے وہ ایمان کے اندر داخل نہ ہوئے ہوں، تمام کے تمام لوگ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، تمام کے تمام۔ اور جو نہیں آ پایا اس نے اپنے غلام کو بھیج دیا، اس نے اپنے خادم کو بھیج دیا کہ جا کر کے دیکھو کیا حادثہ اور کیا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وہاں ابو لہب بھی تشریف لایا، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا بھائی، سگا چچا وہ بھی تھا، ابو لہب بھی تشریف لے کے آئے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک اعلان کر فرمایا، چونکہ اللہ کی طرف سے اعلان تھا وانذر عشیرتک الاقربین، کہ آپ اپنے اہل و عیال کو، آپ اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے کہ جہنم برحق ہے، آخرت برحق ہے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو اس اعلان پر اور اس سرزمین پر اور اس مجلس کے اندر اگر سب سے پہلے کسی نے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا تو وہ ابو لہب نے انکار کیا تھا۔ آپ کو میں بتلانا چاہتا ہوں کہ ابو لہب کے اندر اتنی محبت تھی اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی محبت تھی کہ ایک ان کی باندی تھی جس کا نام تھا صوبیہ، ایک باندی تھی۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو صوبیہ نے خبر دی کس کو، ابو لہب کو، کہ آپ کے گھر کے اندر ایک بھتیجے کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو اتنا خوش ہوا کہ اسی وقت اس کو آزاد کر دیا، کس کو، یعنی اپنی باندی کو فوراً آزاد کر دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ ابو لہب کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ آپ یہ بات کس بات کا بھی اندازہ کریں کہ وہ ابو لہب کتنی مرتبہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا ہوگا، کتنی مرتبہ اس نے اپنے کندھوں پر بٹھایا ہوگا، لیکن جب عقیدت کی بات آئی تو سب سے پہلے اس نے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔
اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، صرف اور صرف محبت سے کچھ نہیں ہوگا۔ انسان صرف محبت کا دم بھرے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون والے بالکل موضوع کے تحت ہم اور آپ نہ اتریں کہ ہاں محبت کا ہم دل و دماغ سے تو کہیں کہ ہمارے دل کے اندر بڑی محبت ہے، اور ہمارا قول کچھ ہو، ہمارا فعل کچھ ہو، ہماری زبان سے تو محبت کے دعوے ہوں اور ہمارے عمل سے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت کے اور ان کی عقیدت کی مخالفت ہوتی رہے۔ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دینا چاہتا ہوں، تو یہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، ایک محبت کی اور ایک عقیدت کی۔ تیسری بات میں آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم